اس پرسنالٹی کا ذکر ہے، اس بیوی کا ذکر ہے کہ جو شہزادی کونین کی ماں ہے، 11 اماموں کی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. یہ ایسی ہستی ہے، ان کی بائیوگرافی آج اور کل چلے گی، آج اور کل ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. کون پڑھ سکتا بی بی خدیجہ کی؟ اتنی پاک اور پاکیزہ بیوی تھی کہ شہزادی کونین کے 2 مشہور لقب ہیں. غور سے سنو، میں آپ کو ان کا پورا بائیوگرافی پڑھ رہا ہوں بی بی خدیجہ کی. شہزادی کونین کے 2 مشہور لقب ہیں، طاہرہ اور صدیقہ. مشہور ہے نا؟ طاہرہ کے معنی پاک اور پاکیزہ، پائس. صدیقہ نے سچ بولنا. آپ کو حیرت ہوگی یہ دونوں القاب بی بی خدیجہ کے تھے، پہلے ماں کے تھے پھر بیٹی کو ملے. کیا سن رہے ہیں؟ پہلے ماں کو دیا. اور بی بی خدیجہ کو کس نے دیا؟ مسلمانوں نے نہیں دیا، مکے کے کافر و مشرکین نے دیا. دوستو آسان بات نہیں ہے. مکے کے وقت خونخوار کافر، وہ مشرک دشمن خدا، ایسی پاک و پاکیزہ بیوی تھی یہ کہ اسلام آنے سے پہلے مکے کے کافر کہتے تھے یہ طاہرہ ہے اور یہ صدیقہ ہے. بزنس وومن ہے صدیقہ تھی. پیسہ ایک درہم بھی ادھر سے ادھر حرام کا نہیں تھا. اسلام آنے سے پہلے یہ احتیاط تھی. ارے یار کیا بول گیا میں. اسلام آنے کے بعد ہم کو سب معلوم ہے، اس کے بعد بھی ہمارے پر حرام ہے. خدیجہ اسلام آنے سے پہلے ان کا پیسہ پاک. میں بھی بتاؤں گا آپ کو، آج اور کل میں پوری بیوی کے اوپر پڑھوں. بی بی خدیجہ کے اوپر کئی تہمتیں مسلمانوں نے لگائی. پہلی تہمت یہ کہ بیوی کی ایج 40 ایئرس کی. جو اسلامک ہسٹری کی بات کر رہا، اپنی ہسٹری کی بات نہیں کر رہا، ہمارے عقیدے کی بات نہیں کر رہا. یہ لکھا گیا کہ بیوی کی ایج 40 ایئرس کی تھی جب آپ کی شادی ہوئی. یہ بالکل غلط. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. کوئی ریفرنس چاہتا ہے کہ گیو ریفرنس. ابھی ہوں آپ کے شہر میں 4-5. بیوی کی ایج 40 ایئرس نہیں تھی when she got married. She was 27 years old. اللہ کا رسول 25 سال کے تھے، صرف 2 سال بیوی بڑی تھی. 27. اور مسلمانوں کے جو غیر متعصب رائٹرز ہیں، نریٹرز ہیں، انہوں نے بھی لکھا. یہ جتنی آپ کو روایتیں بی بی خدیجہ اور جناب ابو طالب کے خلاف ملیں گی، وہ ایک ہی شخصیت ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا. کیا بول رہا میں؟ سمجھے؟ فتح مکہ کا بعد کون مسلمان ہوا؟ وہ ایک ہی شخصیت ہے جسے 3000 حدیثیں جمع کی. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بس لکھتے گئے حدیثیں، صرف رسول ان سے ہی بات کرتے قال رسول اللہ، قال رسول اللہ. ایسے معلوم ہے ایک شخص بی بی خدیجہ اور جناب ابو طالب نے ہو گیا اسلام مکے میں ہی دفن ہو گیا، پہلی منزل میں ہی دفن ہو گیا. ایسا احسان نہیں لو. جس کے احسان کو اللہ مانے، تم مانو یا نہ مانو، اللہ کو مان رہا نا. تو بی بی خدیجہ کے بارے میں یہ ایک ایپلیکیشن ہے کہ آپ 27 سال 40 سال 27 سال کی 27 صرف 2 سال بڑی بی بی خدیجہ اللہ کے رسول. اور دوسرا ایپلیکیشن یہ کہ پلیز غور سے سنو کہ آپ کی شادی پہلے ہو چکی ہے. یہ اسلامک تاریخ بول رہا ہے. شی واز ویڈو تھی جن کا نکاح اللہ کے رسول سے ہوا. یہ بھی غلط. شادی بیوی کی کوئی شادی نہیں ہوئی، کوئی شادی. کئی علماء نے کئی چیزیں لکھی. ایک عالم نے ایک بہت اچھی دلیل لکھی کہ بی بی خدیجہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، بالکل شی واز سنگل جب آپ کی شادی اللہ کے رسول سے. انہوں نے ریزن یہ دیا کہ خدیجہ ماں بننے والی ہے فاطمہ کی. مقام فاطمہ یہ ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح پہلے نہیں ہوا تھا. بی بی زہرا کی ماں مذاق ہے. بی بی زہرا سے نسبت خدیجہ اس پرسنالٹی کا نام کہ جس کی وجہ سے نسل رسول چلی. آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ شادی کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ. بی بی خدیجہ کو کہا گیا کہ آپ ملکۃ العرب تھی. ملکۃ العرب نے ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ. اتنا پیسہ، اتنی دولت کہ آج کے دور میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ٹریلینر جس کو آپ بولیں گے وہ تھی. کہاں رہتی تھی؟ مکے میں رہتی. مکہ چھوٹی سی جگہ ہے، خانہ کعبہ ہے بس. اس زمانے میں کتنی جگہ 8-10 ہزار کی آبادی مکے میں بیوی رہتی. اور آپ کا بزنس کیا تھا؟ آپ کے پاس کیملز تھے، اونٹ. آپ نے یار اونٹ بھی کوئی چیز ہے. اس زمانے میں ایک کیمل سمجھو ایک مرسیڈیز کار ہے، ایک ٹریلر مرسیڈیز کا ٹریلر ہے. اس لیے کہ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ اونٹوں پہ ہوتا ہے، کیمل. اگر کسی کے پاس 5 کیمل ہے تو لکھپتی کروڑپتی ہوتا ہے. 20 فیٹ کا ٹریلر بہت اچھا. 40 فیٹ کے ٹریلر اگر کسی کے پاس آ جائے، اور وہ بھی کتنے کیمل سے 70,000. امیجن کر اتنی دولت کے بعد کتنا غرور ہونا چاہیے. کیا بول رہا ہے آج تھوڑا سا پیسہ اگر میری اگر لیکن جرسی کی عورت کو میں نہیں بول رہا، یقین کریں نہیں بول رہا، میں جنرل بات کر رہا. کسی کے پاس ڈائمنڈس کا فورس کا وہ سچے موتی اور ڈائمنڈس کے 10-12 ہار آ گئے، وہ عورت پیر رکھی تھی زمین پہ.
امام بارگاہ بھی آئی کسی سے بات نہیں کری اور دوسری عورتیں جلدی رہی. آپ سوچو اتنے ڈائمنڈز. اب بیوی کے پاس صرف یہ تھا جتنا میٹل تھا. اس زمانے میں پیپر کرنسی یا پلاسٹک منی نہیں تھی. اس زمانے میں لوگ ڈائمنڈز میں، گولڈ میں، سلور میں، پلیٹنم میں اس میں سیو کرتے. اتنی دولت بیوی کو کہ 70,000 کیملز اور آپ کا بزنس جو ہے 24/7 چلتا ہے. جو کیرونز جاتے مختلف شہر میں، یمن تک جا رہا، سیریا تک جا رہا، ایجپٹ، سینٹرل افریقہ تک جا رہا، ایران تک جا رہا، پورے مڈل ایسٹ میں آپ کا بزنس. پورے مڈل ایسٹ. اتنی ذہین تھی آپ، اتنی انٹیلیجنٹ تھی. کیسا لے رہی بی فاطمہ کی ماں ہے، میری شہزادی کی ماں ہے، میری شہزادی کی ماں. دوستو اتنی انٹیلیجنٹ اکیلی خاتون مکے میں بیٹھ کر یہ پورے بزنس کو سنبھال، ذہانت کے ساتھ، اتنی ذہانت کے ساتھ کہ پورا بزنس چل رہا، کہیں لاس نہیں ہو رہا. اب اتنا پاکیزہ بھی بتاؤں گا میں آج نے تو کل، اتنا پاک پیسہ کہ ایک درہم بھی اس نے حرام کر دیا. اسلام میں آیا بیوی کی شادی کے 15 سال کے بعد اعلان رسالت. 15 ایئر شادی اللہ کے رسول سے نکاح کے بعد، 15 ایئرز کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان رسالت. تو بیوی خدیجہ اسی انداز سے کام کرتی اور کئی سو کنیزیں، کئی سو غلام. بس شادی کا واقعہ پڑھوں گا. بیوی کا گھر مکے میں، مکے کی رہنے والی ہے. مکے میں اپنے گھر کی جو چھت ٹیرس ہوتے ہیں وہاں پہ بیوی کنیزوں کے ساتھ بیٹھی. اور ایک یہودی راہب، اس کا اسلام میں آیا ظاہری بات، ایک یہودی راہب جس کا سن بتایا گیا 102 سال کا. راہب کس کو بولتے ہیں؟ راہی عیسائیت میں اور یہودیت میں اس زمانے لوگ کیا کرتے تھے؟ جنگلوں میں چلے اللہ 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 کر. اس زمانے میں جائز تھا، عیسائیت میں بھی جائز تھا، یہودیت میں بھی جائز تھا. لوگ جاتے تھے اور جا کر اللہ سے قریب ہو جاتے. ایک طریقہ کہ دنیا کو چھوڑ دو، جنگلوں میں جا کے اللہ کی عبادت. اس کے بعد اسلام آنے کے بعد اس ساری چیزوں کو بند کر دیا، بلکہ یہ کہا کہ آپ گھر میں رہو، فیملی کے ساتھ رہو، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، خاندان میں رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو اور اللہ کی اس طرح. تو آپ اس زمانے میں یہ لوگ اور ان کے سامنے سے پردے بھی ہٹے گئے. جتنے یہ راہب ہوتے تھے کئی آپ کو 5 امام کی زندگی کے واقعات میں ملیں گے، کئی واقعات میں ملیں گے کہ ان کے سامنے سے پردے ہٹے، آگے پیچھے دیکھتے تھے جتنی اللہ کی عبادت کرتے. کل آپ نے نبی موسیٰ کا واقعہ سنا. ایک یہودی راہب 102 برس کا سینہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، کنیزیں ہیں اور بی بی خدیجہ. اللہ کا رسول 23 یا 24 سال کا سن. کیا حسن ہوگا نہیں؟ اللہ اگر جمیل ہے تو ان کے حسن کو دیکھو اور اللہ کو بچا. حسن محمد کیا بات ہے. تو سرکار نیچے سے جا رہے تھے تو راہب نے سر کہا، دیکھیں فوراً خدیجہ سے کہا، خدیجہ غلام کو بولو ذرا یہ جوان کو روک لیں. بیوی نے کہا غلام سے کہ جاؤ نیچے جاؤ اور یہ جاؤ، یہ دیکھیں عبداللہ جا رہے کو روک. سرکار کو سبھی جانتے، سرکار جا رہے. غلام نے جا کے، غلام نے غور سے دیکھو میری طرف بالکل نہیں، غلام نے جا کے آپ سے کہا، سرکار سے کہا کہ اے یتیم عبداللہ ذرا ٹھہر. سرکار پلٹے. کائنات کا مالک، عالمین کا مالک ایک غلام بول رہا ذرا ٹھہر جاؤ کام ہے. پلٹ کے نہیں کہا کہ تیری مجال مجھے روک رہا. دوستو اخلاق کے رسول دیکھیے، پیغام کے بغیر میری مجلس نہیں ہوتی. ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے اخلاق. اللہ کا رسول خلق عظیم کا مالک ہے، ایسا خلق عظیم کا مالک صرف اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے. اتنے صاف اسپوکن تھے، اتنے صاف. آتا تھا دشمن اخلاق رسول سے مسلمان ہوتے واپس. یہ چیزیں ہم کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. دیکھیے یہاں پہ آپ کا ہمارا یوتھ جو ہے یونیس کو جا رہا، کارپوریٹ کمپنیز میں آپ کام کر رہے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. جب آپ کہیں بھی کام کریں، لڑکیوں کو مطلب تم جاؤ کام کرو تو تم کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس ریلیجن کو تم بلانگ کرتے. تمہارے اخلاق بتا، تمہارا بیہیویئر بتا، تمہاری زبان بتا، تمہاری آنیسٹی بتا. تمہارے دوست تم سے پوچھنا کہ تم کتنی آنیسٹ ہو اور کتنی پیار سے بات کرتی ہو، کس ریلیجن سے تعلق رکھتے تو بولے کہ میں امام علی کا شیعہ ہوں. اس طرح شیعہ تو خون لگانا چاہیے. یہ مذاق نہیں ہے دوستو، اخلاق کو آپ اس سے پہلی چیز ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے اچھی بات کریں تو بچے گھر کے ماحول سے آگے بڑھیں. اخلاق سب سے بڑی. تو اللہ غلام نے کہا اے یتیم عبداللہ ذرا ٹھہر. سرکار نے پلٹ کے دیکھا، راہب اتر کے نیچے آگے جانتا تھا. کہا یتیم عبداللہ تم جانتے ہو تم کون اور کیا ملنے والا؟ اللہ کا رسول کیا بول رہا؟ آخر اول ہے، آخر نور، اول نور ہے، ہر چیز اول ہے. اس نے آگے کہا کہ اے یتیم عبداللہ ذرا پیچھے سے قمیص تو ہٹا، شرٹ تو پل کرو. سرکار نے شرٹ کو ایسا پل کیا. یہ کیا کہ میں نہیں کروں. اخلاق ایک جملے میں ان کے اخلاق، ایک عمل پل کیا. پل کیا تو مہر نبوت دیکھا. مہر نبوت دیکھ کے کہنے لگا کہ یتیم عبداللہ تم کو معلوم ہے تم نبی بننے والے ہو. اللہ کے رسول نے کوئی نئی بات بولی. مجھے کیا بول رہا ہے؟ یہ میرے جملے ہیں، رسول نے نہیں کہا کہ تم نبی بننے والے ہو. سرکار نے مسکرا کے اس کو دیکھا، دیکھ کے کہا اپنے آپ کو بتا کے لے کے چلنا تمہارے پاس نبوت آنے والی ہے. سرکار آگے بڑھ کی تصویر سیدھا اوپر آ کے کہا خدیجہ دیکھیے یہ ایک طریقہ ہے، یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے نکاح ہوا. نہیں، یہ تو پہلے سے اللہ کے پاس اور سرکار کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں. اس لیے ذریعہ بنا. یہ کہتا ہے کہ خدیجہ تم اس یتیم سے نکاح کر دو تو دنیا اور آخرت تمہاری. میں نے بولا کہ اس کی وجہ سے بیوی خدیجہ کا بہت بڑا مقام. اس کے بعد کا وہ واقعہ ہے کہ ایک پورا کاروان کو لے کے بیوی خدیجہ نے پورا کاروان
اللہ کے رسول کے حوالے کیا تھا کہ آپ جا کے بزنس کریں. تو آپ اور ایک میسرہ غلام تھا خدیجہ, اس کو ساتھ دیا اور کہا تھا کہ ساتھ جائے. اس کاروان میں اس دور میں اتنا پروفٹ ہوا. نیچرلی رسول جس قافلے میں ساتھ ہو جائے, رسول جس کاروان میں ساتھ ہو جائے. اللہ کے رسول کے بارے میں یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے گھر میں جب آپ آئے تھے تو صرف دسترخوان کے اوپر سرکار ہاتھ رکھتے تھے. اب کھاتے تو ختم ہونا ہی نہیں. ہم یہی تو بولتے ہیں کہ تبرک حسین میں بھی یہی ہوتا ہے. مشہور بات ہے نا دعوت ذوالعشیرہ کا. کچھ روٹیاں تھیں, ایک دمبا کٹا تھا, سامنے خورما تھا, بول میں روٹیاں رکھی ہوئی تھی. ابو جہل کا مشہور جملہ ہے, ابو جہل انٹر 100-150 آدمی کہنے لگا ابو طالب اتنے لوگوں کو بلا, اتنی سی روٹیاں, اتنا سا خورما. یہ شروع سے خورما ہے, کیا بول رہا میں, ابھی تک کھایا نہیں میں خورما. اتنا سا روٹیاں اور اتنا سا خورما بلا کے تم اتنے نہ بولا. گھبراتا کیوں؟ جب کھانے کا ٹائم آیا تو سرکار نے خورمے کے اوپر اور روٹیوں پہ ہاتھ رکھا. دوستو یہ ہے برکت, یہ ہے برکت. پورے سب کھانے جیسا تھا ویسی رہ گئے. اسی لیے ہر روز جب بھی آپ منتھلی گروسری لاتے ہیں نا, پتہ نہیں آپ لوگ منتھلی لاتے یا فورٹنائٹ لاتے, روز لاتے ہیں. میں عورتوں کو بولتا ہوں جب بھی تم گروسری لاؤ نا, گھر میں چاول دال جو چیزیں آتی ہیں, میں آپ گناؤں گا, تو اس پہ یا محمد یا علی لکھا, اس انگلی سے سلوات پڑھ کے YAMOHD صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ابن ابو طالب علیہ السلام ایس کر کے سرکل کر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجد فرج, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجد فرج. اس کے بعد کھاتے جاؤ, لیکن ایک کنڈیشن ہے, حلال پیسہ ہونا. حرام کا پیسہ ملا ہوا رہے گا تو برکت نہیں ہوتی. کتنے خاموش ہو گئے نا. نہیں, میں دنیا میں جہاں بولتا ہوں میں تو ڈرتا نہیں, میں بولتا ہوں بڑا بلنٹلی بولتا ہوں. تو اگر حلال رزق ہوگا تمہارے رزق میں اتنی, اور رزق کے لیے نوے امام محمد تقی جواد علوی پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ نوے امام کو ہدیہ کرو جن کا لقب جواد ہے, نام محمد ہے, لقب جواد. جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے, جو صفت اللہ کی وہ صفت اس امام کی. حلال رزق کے لیے نوے امام سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. اگر کسی کا رزق رک رہا, کوئی پریشانی ہے, تو 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے روز تم ہدیہ کرو, اللہ تمہارے رزق میں برکت دیتا ہے. لیکن کنڈیشن حلال رزق. تو بی بی خدیجہ سے کہا, بی بی خدیجہ نے اس قافلے میں اللہ کے رسول کو بھیجا میسرہ ساتھ. اب جب وہ آیا اور جو پروفٹ ہوا ہے بی بی کو, مطلب 200%, 200-300 مطلب یوں ہی بول کرنے لگا مسئلہ. ارے یتیم عبداللہ کیا چیز ہے کہ جہاں سے جاتے ہیں ان کے سر کے اوپر ایک کلاؤڈ, ایک بادل رہتا ہے. اللہ کا رسول شکر ادا کرو کہ امت محمدی میں بادل ہمیشہ ساتھ ساتھ. یہ تو میسرہ بول رہا. جب سلمان پہلی دفعہ مسلمان ہوا سلمان, اور ایران سے بات کرنے میں کیا کر, ایران سے جب آیا تھا اس راہب نے اس کو سلمان کو بولا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور کھجوروں والے درخت, کھجوروں والے شہر میں رہیں. تو ایک سلمان نے پوچھا تھا ان کی نشانی کیا ہے, تو اس وقت اس راہب نے کہا تھا کہ اس کے سر پہ ہمیشہ بادل ہوگا, چلے گا تو سر پہ کلاؤڈ ہوگا, پورا آسمان کلیئر ہے, دھوپ تیز ہے, لیکن ان کے سر کے اوپر بادل کا سایہ ہوگا. اور یہ صدقہ نہیں کھائیں گے, تحفہ ضرور لیں گے. یہ نشانی بتائی گئی تھی جناب. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, کبھی سلمان میں پڑھوں گا تو پورا واقعات پڑھوں گا. تو میسرہ نے کہا کہ ان کے سر پہ ہمیشہ بادل, اور جہاں سے گزرتے تھے جو جھاڑ تھے درخت تھے وہ جھک کے ان کی تعظیم کرتے تھے. جب یہ آ کے معجزے بیان کیے, اب میں اس کی ڈیٹیل چھوڑتا. بی بی خدیجہ کی طرف سے پروپوزل آیا جناب ابو طالب کے پاس, شادی کا پروپوزل, اور بی بی کی طرف سے اللہ کے رسول نے پروپوزل کیا. اسی لیے آج جب آپ لوگ سب شادی شدہ بیٹھے ہیں, لیکن معلوم ہے کہ نکاح میں سیگا کون جاری کرتا, کس کا مولوی جاری کرتا, جاری نہیں ہے. کیا بول رہا ہوں, کسی کو یاد نہیں ہے نا. نکاح ہمیشہ لڑکی والا مولوی جاری کرتا, سیگا لڑکی والا مولوی شروع کرتا. لڑکے والا تو خالی قابل میں بولتا. کیا بول رہا, لڑکے والا کچھ نہیں بولتا, لڑکے کا مولوی خالی ایکسپٹڈ.
لڑکی کا مولود، یہ سنت رسول ہے، بی بی خدیجہ کی طرف سے ہوا، بی بی خدیجہ نے پروپوز کیا تھا، اسی لیے ان کا لڑکی کا مولود نے سوا کو جاری کر، لڑکے کا مولود کچھ نہیں کرتا، وہ تو خالی کمنٹو بولتا ہے، یاد ہی نہیں کسی کو، اب کوئی چانس بھی نہیں ہے۔ اوکے ایک سب پڑھے محمد والا، تو نکاح ہوا، سب جانتے ہیں نکاح کیا ہوا، بی بی خدیجہ کا نکاح مکے میں ہوا، خانہ کعبہ کے پاس، اور آپ کے چچا نے نکاح پڑھا، اور اللہ کے رسول کی طرف سے محسن اسلام میرے باپ جناب ابو طالب نے پڑھا، اور اتنی عجیب سرمنی، آپ سوچو رسول کا نکاح ہو رہا ہے، اور پہلا نکاح ہے کہ جس میں جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور سارے مسلمانوں کے مولوی جو خطبہ پڑھتے وہ خطبہ ابو طالب ہے، ورنہ تو ہمارے پاس وہ خطبہ ہی نہیں ہے، یہ خطبہ ابو طالب ہے کہ، اور یہ عجیب بات غور سے سنو، زمین پہ مکے میں خاندان اہل بیت کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول مولا کو چھوڑ دو، جناب ابو طالب کو چھوڑ دو، زمین کے اوپر پہلی مرتبہ جس نے یہ جملے سنے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ بولنے والا علی کا بابا ہے، قرآن نہیں آیا ابھی، قرآن نہیں آیا، پہلی مرتبہ جو زبان سے نکلے یہ جملے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو یہ جملے یہ میرے جملے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پورا سورہ بنا کے بھیج دیا، نمازیں مکمل ہوگی سورہ الحمد کے ساتھ،